وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مطالعے کا شوق، مطالعے کی اہمیت، مطالعے کا طریقہ، کتابوں کی تقسیم، مطالعے کے اقسام اور خلاصہ مطالعہ کو کیسے ضبط کیا جائے، خلاصہ مطالعہ کو کیسے سمیٹا جائے، اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت لکھا نہیں جا سکتا ہے. ہر آدمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، ذوق الگ ہوتا ہے، قوت اخذ لینے کی صلاحیت الگ ہوا کرتی ہے، لیکن بہت علمی انداز میں لکھا ہے. حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم نے علماء سلف کا شوق علم، کئی کتابیں ان صاحب کی بہت ہی مبسوط قسم کی آ رہی ہے. علماء سلف کا شوق علم، کراچی کے ایک عالم دین ہے. اس کتاب کا پرنٹ آؤٹ نکالا گیا. مطالعہ کیوں اور کیسے. مفتی رحمت اللہ ندوی صاحب ہیں، نیپالی صاحب ہیں. مطالعہ مستقل ایک فن ہے اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے سے اگر مطالعے کا سفر ہو تو زیادہ بامقصد رہتا ہے، زیادہ مفید رہتا ہے. مبتدی طلباء کے لیے ادارت الصدیق سے قدیم مصنف کی ایک کتاب جس کا عربی نام ہے انوار المطالع فی ہدایات المطالع. قدیم مصنف ہیں شیخ علامہ حافظ محمد حسین صاحب، مدرسہ امینیہ کے وہ مدرس رہے ہیں. اس کتاب کا اردو نام ہے مطالعہ کتب کے رہنما اصول. درسی کتابوں کو کیسے پڑھا جانا چاہیے، نصابی کتابوں کو کیسے پڑھا جانا چاہیے، نصابی کتابوں کے مصنفوں کا طریقہ کیا رہتا ہے. ہدایت النحو کی شروحات، بلاغت سے متعلق کتابیں. خود اکابر کی مطالعاتی زندگی کیسے تھی. بہت مشہور مصنف ہیں پڑوس کے مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب. ان کی سینکڑوں صفحات پر مشتمل 363 صفحات پر مشتمل کتاب ہے علماء دیوبند کی علمی و مطالعاتی زندگی. تو اکابر کے مطالعے کا نہج، مطالعے کی مقدار، مطالعے کے اوقات، مطالعے کے آداب بہت مفصل انہوں نے لکھا ہے. خود حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے میری علمی و مطالعاتی زندگی.
ان اکابر کو پڑھنے سے اپنی سمت طے کرنے میں، اپنے لیے اسلوب کے طے کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ بعض ماہناموں نے، بعض رسائل کے نکالنے والوں نے مختلف اکابر علماء کے پاس مطالعے سے متعلق سوالات بھیجے اور ان کے جوابات کو جمع کیا۔ جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار صاحب نے اکابر کی ان تحریروں کو جمع کیا، تو بہت مختصر ہے، لیکن پڑوسی ملک کے ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے النخیل ایک رسالہ نکالنا شروع کیا، تو ایک خاص شمارہ انہوں نے اسی موضوع پر نکالا، یادگار زمانہ شخصیات کے احوال مطالعہ۔ جو عظیم شخصیات ہیں ان کے مطالعے کے حالات کیا ہیں۔ مطالعے کی ضرورت، مطالعے کی اہمیت۔ اس زمانے میں بہت ساری صفات کے ساتھ اس وصف میں بھی بہت قحط محسوس ہوتا ہے۔ انہماک رکھنے والے تو چھوڑیے، ابتدائی طلب رکھنے والے بھی نہیں ملتے ہیں۔ مطالعے کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ اور مقصد یہی ہونا چاہیے، ایمان میں پختگی۔ تفسیر، حدیث، تاریخ کو آدمی پڑھتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے، اللہ سے تعلق میں ترقی ہوتی ہے، کائنات کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سائنسی علوم کو پڑھا، طبی علوم کو پڑھا، جغرافیائی علوم کو پڑھا، علم الحیوانات کو پڑھا، علم طبقات الارض کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، تہذیبی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصر کی تہذیب، ایران کی تہذیب، ہندوستان کے آریہ سماج کی تہذیب، دراوڑ قوم کی تہذیب، تہذیبوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ مفکر علماء نے لکھا ہے، قوت حافظہ کے بڑھانے کے لیے کثرت مطالعہ سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ لوگوں کو شکایت رہتی ہے، پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا۔ قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے کثرت مطالعہ سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ سرعت مطالعہ کے لیے کثرت مطالعہ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی پڑھنے لگ جاؤں، جلدی جلدی محفوظ رکھنے لگ جاؤں معلومات کو، تو مطالعے کی کثرت ہوگی تو مطالعے میں سرعت بھی ہوگی۔ عربی زبان میں، انگریزی زبان میں بہت کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ آدمی سرعت مطالعہ، رفتار مطالعہ بڑھانے کا عادی اپنے آپ کو کیسے بنائے۔ کثرت۔ ایک صاحب جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے سفر کے رفیق رہتے ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام کے مطالعے کا انداز بتایا کہ حضرت صفحات پلٹاتے رہتے ہیں، بس اپنی معلومات، اپنی مجہولات کا فرق کرتے ہوئے آدمی بڑھتے چلے جاتا ہے۔ مطالعے کا فائدہ ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کی صحبت میں آج بھی بیٹھ سکتا ہوں، مولانا روم کی مجلس میں آج بھی شریک ہو سکتا ہوں۔
مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مقالات احسانی. اس کتاب کے مرتب کرنے کا انداز ایسا ہی ہے کہ مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ آج میں ابن العربی کی مجلس میں گیا تو ابن عربی اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. آج میں مولانا روم کی مجلس میں بیٹھا تو مولانا روم یہ واقعات سنا رہے تھے. کیا مطلب ہے؟ فتوحات مکیہ کا مطالعہ، مثنوی مولانا روم کا مطالعہ. میں نے حسن البنا کو نہیں دیکھا، ان کے پورے گھر کو سمجھ سکتا ہوں. میں ترکی کے بدیع الزماں سعید نورسی کو نہیں دیکھا، ان کے پورے خطوط کو پڑھ سکتا ہوں. میں ابن بطوطہ کی طرح ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتا، لیکن ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ لوں گا تو اتنے 1000 کلومیٹر کا علمی سفر تو ہو جائے گا. ابن جبیر کی طرح ذہنی سفر تو ہو جائے گا. البیرونی کی طرح اتنے بر اعظموں کا دورہ ہو جائے گا اگر میں نے البیرونی کو پڑھ لیا. آدمی کئی دماغوں کا انسان بن جاتا ہے، کئی دماغوں کا انسان بن جاتا ہے جب آدمی کے مطالعے میں ترقی ہوتی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں پورے مشرقی علوم کو پڑھ لیا تھا. مشرقی علوم، اس ملک میں جو شعر شاعری ہے، تاریخ ہے، تہذیب ہے، جغرافیہ ہے، ان کے والد نے 200 کتابیں قلم سے لکھوا کر منگوا کے رکھا تھا گھر میں. 200 قلمی نسخے. چھپی ہوئی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے، رکھی ہوئی کتابیں لوگ نہیں اٹھاتے، پیٹ بھر کھا کے مطالعہ نہیں کرتے ہیں. فاقوں میں لوگوں نے کیا ہے. بے طلبی کا مرض بدترین مرض ہے. حضرت علی میاں فرماتے ہیں طلب ہوتی ہے، آدمی دنیا کے دوسرے کونے کے اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، ادارے میں پہنچ جاتا ہے، مخطوطہ حاصل کر لیتا ہے. اور جب طلب نہیں ہوتی ہے، محلے کے بازو پائی جانے والی شخصیت سے بھی نہیں ملتا ہے، دائیں رکھی ہوئی کتاب بھی نہیں اٹھاتا ہے. بے طلبی اکابر کا معمول رہا. اکابر کے مطالعے کا طریقہ. بعض اکابر کے بارے میں ان کی بیویاں کہتی تھی ان هذه الكتب لاشد علی من 3 ضرائر. یہ کتابیں میرے لیے 3 سوکنوں سے بڑی مصیبت ہے. اگر 3 سوکنیں ہوتی تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان کے کتابی مطالعے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے. اس قدر لگاؤ، شغف. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں صفحات لکھ دیے. کیسا عجیب شخص گزرا ہے، کس فن میں نہیں لکھا. ابن جوزی نے زمانے طالب علمی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا. آج ہم علماء سے پوچھتے ہیں کسی ایک بزرگ کی پوری سوانح کبھی پڑھی ہے؟ کسی ایک اللہ والے کی پوری سوانح. کوئی پورا فن پڑھنے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. کسی ملک یا کسی دور یا کسی صدی کی پوری تاریخ پڑھنے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. ایک عالم کی پوری سوانح. احساس کیجیے آپ اپنی کم علمی کا، احساس کیجیے اپنے مطالعے کی سطح کے خط غربت سے، خط افلاس سے نیچے جینے کا. شغف ذائقہ لگ جاتا ہے نا، مطالعے کا ذائقہ لگ گیا، چٹوروں کی عادت ہو گئی تو آدمی کیسے تلاش کر لیتا ہے.
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیماری میں پڑھتے ہیں، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیماری میں پڑھتے ہیں، مرض الموت میں بعض بادشاہ گجرات کے سلطان ابو المظفر گزرے ہیں، بخاری سینے پر رکھی ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہوا۔ رفیق حیات شریک مطالعہ بن گئی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ان کے مطالعے میں شریک بن گئی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے کے اکابر کا معمول لکھا ہے کہ 30 سال تک اپنے بہن کے ہاتھوں سے کھایا، کتاب ہاتھ میں رہتی تھی، بہن سے کہہ دیتے تھے آپ کھانا کھلا دیجئے۔ مشن کا حصہ بننے والے لوگ تھے نا، اور ان لوگوں کی زندگیاں اپنے خاندان کے لیے متاثر کن ہوا کرتی تھی، اور ان کے علمی انہماک پر گھر کے خاندان والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ رات کے 2 بجے اٹھ جاتے ترجمان القرآن لکھنے کے لیے، تو ان کی اہلیہ محترمہ بھی پنکھا جھولنے لگ جاتی۔ حضرت فرماتے کہ آپ تھک چکی ہیں، اب آرام کر لیجئے۔ گھریلو عورتیں، وفادار عورتیں، مشن کا حصہ بننے والی عورتیں، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ آپ اتنے عظیم کام میں لگے ہوں اور میں سوتی رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقر و فاقے کے ساتھ کتابیں حاصل کی ہے، پیٹ پر تکیے باندھ کر بھی مطالعہ کیا ہے۔ عظیمت کی اتنی بڑی مثالیں ہیں، ہم خوب کھا پی کر منصوبہ اپنے مطالعے کا کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ زندگی میں 2 بجے سے پہلے کبھی سونا یاد نہیں ہے، عصر کے بعد سے لے کر 12 بجے تک کا وقت میرے مطالعے کا رہا ہے۔ کم علمی کے ساتھ آپ اعلیٰ تقاضے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطالعے کی پستی آپ کی ذہنی پستی کو، آپ کے مطالعے کی پستی کا ذہنی پستی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے لیکن عقل 15 سال کی بھی نہیں ہے اس کی۔ ایک صاحب کے پڑھنے پڑھانے کا زمانہ 10 سال ہے لیکن علم اس کا 1 مہینے کا بھی نہیں ہے تدریس کا۔ زندگی ضائع کر دی ہے، قیمتی نہیں بنایا اپنی زندگی کو۔ جسم کی پرورش کی فکر ہے، فکر کی پرورش کی فکر نہیں۔ چٹوروں کا غم ہے، علم کی لذت نہیں ملی ہے۔ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الرعایہ کے مقدمے میں وہ اشعار نقل کیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کرتے کرتے کسی خاص علمی لطیفے پر پہنچ جاتے، کسی علمی نکتے پر پہنچ جاتے تو بے قرار ہو کر فرماتے تھے این الملوک من هذه اللذہ، بادشاہوں کو یہ لذت کہاں نصیب ہے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ پس مرگ زندہ میں لکھتے ہیں کہ میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان افروز تحریریں پڑھ کر اتنا متاثر ہوتا کہ کبھی بیٹھا ہوا کھڑے ہو جاتا، کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے چلنے لگ جاتا۔ ہم اپنی معلومات کو لکھنے بیٹھیں گے کتنے صفحات میں لکھیں گے؟ ابن اثیر نے کئی ہزار صفحات میں لکھ دیا، ابن کثیر نے کئی ہزار صفحات میں لکھ دیا، ابن حجر نے کئی ہزار صفحات میں لکھ دیا۔ 100 سال کے بعد دنیا ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کتنے بافیض مرے ہیں وہ لوگ۔ مطالعہ ضروری ہے، لغویات کو نکالیے اپنی زندگی سے۔ دوسرا عنوان یہی ہے کہ مطالعے کے موانع کیا ہیں۔
ہماری زندگی میں اصل مطالعے میں دلچسپی یا کم دلچسپی کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی وجہ، زمانے طالب علمی سے ہی مطالعے کے سلسلے میں حد درجے بے حس واقع ہوئے ہیں، اور دوسری وجہ سستی اور لاپرواہی ہے۔ غزہ کے واقعات کو سن رہا ہے، شوق ہوا فضائل شام پڑھنے کا، شوق ہوا فضائل غزہ پڑھنے کا۔ یوکرین کو آدمی سن رہا ہے جنگ میں دہکتا ہوا، شوق ہوا یوکرین کیف، جنگ کے وجوہات، دنیا کے پس منظر کو سمجھنے کا۔ لاپرواہی، ملک کے حالات کو آدمی دیکھ رہا ہے، RSS کون ہے، ہندوتوا کون ہے۔ لاپرواہی۔ مطالعے کے سلسلے میں بے فکری کی دوسری بڑی وجہ لاپرواہی۔ تیسری وجہ اچھی نوکری پر اطمینان۔ عصری تعلیم والے لوگ IPS کے لیے بہت پڑھتے ہیں، میڈیکل اور نیٹ والے لوگ رٹا مارتے ہیں رات بھر، لیکن جیسے ہی سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ گئی، اچھی نوکری مل گئی، اب مطالعے کی طلب ختم ہو گئی۔ اچھی ملازمت پر اطمینان۔ تیسری وجہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے اتنی زیادہ دلچسپی، نہ اپنی صحت کا خیال، نہ فرائض کا خیال، بے سمت قسم کا سفر۔ ہر خبر دیکھنا ان کے لیے فرض ہے، ہر آنے والے کلپ کو دیکھنا ان کے لیے واجب ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال، ان کو اپنے سبق کی تیاری کی توفیق نہیں ہوگی، ان کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے شرعی مسئلے کی تحقیق کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی بیوی بچوں کے خلا کے مسائل کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا کا انہماک، فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس مہینے کا معارف میں نے دیکھ لیا، اس مہینے کا اشرف الجرائد پڑھ لیا، اس مہینے کا البیان عالمی معیاری رسالہ ہے وہ میں نے پڑھ لیا، آج کا اخبار میں نے دیکھ لیا۔ لیکن بہت کم بات توفیق ہے جن کو ان کے سوشل میڈیا کے استعمال نے مطالعے اور دانشوری میں ترقی کا ذریعہ بنایا۔ ترتیب اور تنظیم کا فقدان، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، سلیقہ مندی نہیں ہے۔ وقت کو بچانے کی جب فکر ہوگی، وقت میں برکت کا جب بھی جذبہ پیدا ہوگا، آپ اشراق میں ضرور گر جائیں گے۔ بے اختیار آپ کی زبان سورہ یاسین کے لیے چل پڑے گی۔ اگر آپ اپنا دن مبارک گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ دن کو مبارک بنانے کے لیے خدائی جو اسباب ہے، وحی کے ذریعے سے جو رہبری کی گئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب برکت بتلایا ہے وقت میں، وہ اشراق اور یاسین ہے۔ من قرأ یاسین اول النہار قضیت حوائجہ۔ بے مقصدیت ہے، مقصد ہی طے نہیں کیا تو آدمی کتاب کیوں اٹھائے گا؟ اپنے اندر روحانی کمزوری محسوس ہوئی، آنکھوں کی بے لگامی محسوس ہوئی، چلو میں حکیم اختر صاحب کو پڑھتا ہوں، دل کا بجھاپن محسوس ہوا، ابن عطا اسکندری کو پڑھتا ہوں، امام غزالی کے پاس جاتا ہوں، شہاب الدین سہروردی کے پاس جاتا ہوں، ابن رجب حنبلی کی لطائف المعارف کی طرف جاتا ہوں۔ بے مقصدیت ہے نا، تو نہ اخلاق میں ترقی کی فکر ہے، نہ تزکیے میں ترقی کی فکر ہے،
نہ اجتماعی کام میں ترقی کی فکر ہے، بے مقصدیت ہے، کچھ بننے کا جذبہ نہیں ہے، کچھ خلا پورا کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ سائنسی ایجادات، چلیے میں قوم کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، غربت کا، فلانا مرض پھیل رہا ہے، میں ریسرچ کر کے پیش کر دوں گا قوم کے سامنے۔ کوئی ایسا مقصد ہو تو آدمی کتابیں اٹھائے۔ کتابوں کی ظاہری صورت بھی مطالعے میں مانع ہے، کتابوں کی طباعت غیر معیاری ہوتی ہے یا کتابت لکھاوٹ غیر معیاری ہوتی ہے تو آدمی کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ نصابی کتابوں پر اکتفا، نصابی کتابیں، بعض لوگ نصاب کی اہمیت اتنی سناتے ہیں کہ خارج نصاب، ہم نصاب کتابوں کی طرف توجہ ہی ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ خود پسندی کا دھوکہ، بہت پڑھ لیے صاحب، اب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت آ گیا، 8 سال پڑھ کے آئے ہم لوگ، اب مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ خود پسندی، خود فریبی، عالم الکل ہونے کا جرثومہ پیدا ہو گیا۔ بڑے سے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں، ذہن میں کوئی سوال نہیں ہوتا، آ کے بیٹھتے ہیں، دل میں کوئی فکر کی چنگاری نہیں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی بہت ناراض ہوتے تھے، چپ شاہ بن کے کیا بیٹھے ہو، کیا میں دل کے حالات سے واقف ہو کر تمہارا علاج بتاؤں گا؟ خود پسندی کا دھوکہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنی کمی کا احساس نہیں ہے۔ سوال کو آدھا علم اسی لیے کہا گیا کہ آدھا علم ہے تبھی سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ بنانا، دوسروں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ بنانا، امامت سے نکال دیا، کمیٹیاں ایسی ہی ہے، خطابت میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، قوم ایسی ہی ناقدری ہے، مجھے بڑی جماعتیں نہیں دی گئی، ناظم اصل ظالم ہے، اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی شخصیت کو تعمیر کیے بغیر، اپنی صلاحیت کو بنائے بغیر، اپنے کو پابند بنانے کے بجائے رہنما کو پابند بناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بڑی کیپسول مت لکھیے، آپ چھوٹی لکھیے، ٹیبلٹ مت لکھیے، سیرپ لکھیے۔ مریض پابند ہونا نہیں چاہتا، ڈاکٹر کو پابند کرنا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس رہبری کے لیے جائیں گے، اس کے وقت کے اعتبار سے نہیں جائیں گے، اپنی راحت کے اعتبار سے جائیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت بڑے لوگوں کو اپنا رہبر بناتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، نمونہ بناتا ہے، تو بہت بڑے لوگوں کو بنانے سے بھی بعض مرتبہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے قریبی اساتذہ، قابل تقلید، قابل اتباع، جن سے ملاقات ہوتی ہے، آدمی ان کی طرح بھی تو بن سکتا ہے، کم سے کم درجے میں۔ وہ بھی تو ایک نادرہ روزگار ہیں، وہ بھی تو 40 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، 20 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو بہت ہی ممتاز شخصیات کو آدمی نمونہ ایسا نہ بنائے کہ ہمت ٹوٹنے لگ جائے، دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ جائے کہ میں ان کے جیسا نہیں بن سکتا۔ تو یہ رخ بھی آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں آنے نہ دے۔ پڑوس میں ایک صاحب نے مستقل نظام بنایا، مجلس ارشاد المطالعہ، مجلس ارشاد المطالعہ۔ واقعی ان علماء کا بڑا احسان ہے، بہترین کام کیا ان علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا کہ کتابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں،
چکھی جانے والی کتابیں، نگلی جانے والی کتابیں، ہضم کی جانے والی کتابیں۔ چکھی جانے والی کتابیں سطحی قسم کی کتاب ہے، نگلی جانے والی کتابیں تھوڑی سی بہتر ہے، ہضم کی جانے والی کتابیں ایک ایک سطر پڑھنے کے لیے دماغ نچوڑنا پڑتا ہے۔ قاسم نانوتی کی تحریروں کے موقع پر، شاہ ولی اللہ کی تحریروں کے پڑھنے کے وقت، حضرت تھانوی کی بعض اخص الخواص کے لیے لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھنے کے وقت، بیان القرآن کی تعبیرات کے پڑھنے کے وقت ایک ایک تعبیر کی جگہ پر آدمی کے ذہن و دماغ کو نچوڑنا پڑتا ہے۔ تو کتابیں تین قسم کی ہے، چکھی جانے والی، نگلی جانے والی، ہضم کی جانے والی۔ کس کتاب کو پڑھنے کا کون سا وقت ہونا چاہیے؟ عمیق کتابوں کے لیے، گہرے مضامین والی کتابوں کے لیے خلوت اور یکسوئی ہو، نشاط انگیز اور چستی پیدا کرنے والی کتابوں کے لیے تھکاوٹ اور بیزارگی کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابن جوزی کی کتاب ہے اخبار المغفلین، غافلوں کے واقعات، اخبار الحمقاء، بیوقوفوں کے واقعات۔ ابن جاہز کی کتاب ہے کتاب البخلاء، بخیلوں کا تذکرہ، ادبی کتاب ہے، نشاط پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ تو آدمی بیزاری کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، تھکاوٹ کے وقت بھی پڑھتا ہے، طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے۔ سہل اور آسان کتابیں ہیں تو چلتے پھرتے مجلس میں، فرصت میں، راحت کے وقت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ درسی مطالعہ بھی ہوتا ہے، ضروریاتی مطالعہ بھی ہوتا ہے، لسانی مطالعہ بھی ہوتا ہے، مختلف زبانوں کا مطالعہ۔ اردو جان کر بے فکری ہے، فارسی جان کر بے فکری ہے، تھوڑی بہت عربی کی شد بدھ رکھ کر بے فکری ہے۔ حالانکہ آدمی جتنی زیادہ زبانوں کو جانتا ہے اتنے بڑے کتب خانوں، اتنے بڑے کتابی ذخیروں سے مربوط ہو جاتا ہے۔ فن یا موضوع کی تعیین کیجیے، فن یا موضوع کی پہلے تعیین کیجیے، کس پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اصلاحیات پر پڑھنا چاہتے ہیں، فلسفہ تاریخ پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، فکری جنگ پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ فن طے کیجیے یا موضوع طے کیجیے، پھر متعین شدہ موضوع کی کتاب کا انتخاب کیجیے۔ اس موضوع پر، سیرت پر مجھے پڑھنا ہے، سیرت کی یہ الماری ہے، سیرت کی یہ فہرست ہے۔ مولانا نعمان صاحب نے ایک ایک فن کی 50 کتابوں کا تعارف بھی جمع کر دیا۔ کتابوں کے تعارف پر جو کتابیں ہیں وہ مجھے پڑھنا ہے، فن طے کر دیا آپ نے۔ کشف الظنون پڑھنا ہے۔ اسلام کا کتنا بڑا اعجاز ہے، اسلام کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ معجم المؤلفین، ہندوستان کے ایک عالم نے، ٹونک کے رہنے والے نے، کئی ہزار صفحات میں صرف مصنفوں کے تعارف کی ڈکشنری لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی لکھی ہے، لیکن پہلے لکھنے کا اعزاز، امتیاز ایک ہندوستان کے شخص کو ملا ہے۔ صرف لغت پر علامہ مرتضیٰ زبیدی نے تاج العروض کی 40 جلدیں لکھی ہے۔ القاموس کی شرح 40 جلدوں میں لکھا ہے، اور ہر جلد کئی سو صفحات پر مشتمل۔ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ ہمیں کتاب دیکھنے کی بھی توفیق نہ ہو تو احساس ہوتا ہے کہ ان کے وقت میں کتنی برکت تھی اور ہماری زندگیوں میں کتنی بے برکتی ہے۔ پھر منتخب کتابوں میں درجہ بندی۔ سیرت کی مبتدی کتاب کون سی ہے؟ ذکر حبیب،
رحمت عالم، سیرت طیبہ، متوسط کتاب کون سی ہے؟ رہبر عالم، سیرت النبی، منتہی کتاب کون سی ہے؟ سیرت ابن ہشام، سبل الہدی والرشاد، زاد المعاد۔ ہر فن سے متعلق اس فن پر مطالعہ کرنے سے پہلے، ہر موضوع سے متعلق اس موضوع پر مطالعہ کرنے سے پہلے مبتدی، منتہی، متوسط کتابوں کی درجہ بندی معلوم کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی پڑھنا چاہیے۔ ابتدائی عمر میں غیر مسلمہ مصنفوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، صرف متقی مصنفوں کو پڑھنا چاہیے، صرف محقق مصنفوں کو پڑھنا چاہیے، صرف اہل سنت والجماعت کے یہاں مسلم مصنفوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ کتاب میں کاتب ہوتا ہے، کلام میں متکلم ہوتا ہے۔ مصنف کی روحانیت، جس روحانیت سے وہ لکھ رہا تھا، پڑھنے والے کی طرف وہ روحانیت منتقل ہوتی ہے۔ تو جمہور سے جو منحرف ہے، جو اقوال شاذہ والے ہیں، جو گمراہ قسم کے مصنفین ہیں، ان کے ویڈیوز، ان کے بیانات، ان کی کتابیں ابتدائی عمر میں پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ موضوعاتی مطالعہ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے، مصنفی مطالعہ۔ مجھے اس مہینے میں علامہ شبلی کو پورا پڑھنا ہے، سید سلیمان ندوی کو پورا پڑھنا ہے، فاروق صاحب میرٹھی کو پورا پڑھنا ہے۔ مصنفی مطالعہ، شیخ الاسلام کو پورا پڑھنا ہے۔ اس سال مجھے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پورا پڑھنا ہے۔ مصنفی مطالعہ، آزادانہ مطالعے سے بچنا چاہیے۔ آزادانہ مطالعے کے کوئی مناسب نتائج نہیں ہوتے ہیں، آدمی کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، الجھن میں پڑ جاتا ہے، بے عملی کے لیے ہیلے مل جاتے ہیں، اسلام سے بھی باہر نکل جاتا ہے، اہل سنت والجماعت سے بھی کبھی نکل جاتا ہے، اپنے سلف پر اعتماد بھی اڑ جاتا ہے، آزادانہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے۔ حاصل مطالعہ کیسے محفوظ کیا جائے، یہ آخری عنوان ہے۔ حاصل مطالعہ کیسے محفوظ کیا جائے؟ عام سوال ہوتا ہے، پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، پڑھ کے ہی کیا فائدہ؟ حاصل مطالعہ ایک عامی ہے، ابن غوری صاحب، مولانا زکریا غوری صاحب، مولانا عبد الماجد صاحب غوری دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، ایک ٹیچر آدمی ہے، ٹیچر ہے، تبلیغی ہے۔ انہوں نے اپنا کتب خانہ وقف کیا ہے۔ دیکھیے، الفرقان کے سالہ سال کے شمارے، برہان کے سالہ سال کے شمارے، وقت کی پکار کے سالہ سال کے شمارے۔ آپ پرانے ان کے مسودہ جات میں، ان کی بوسیدہ تحریروں میں دیکھیے انہوں نے اپنے مطالعے کو کیسے محفوظ کیا ہے۔ اچھے اچھے علماء ان کے مطالعے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تعمیر حیات سالہ سال سے دیکھا، حضرت علی میاں کی اردو تحریروں کو پی لیا ہے، حیدرآباد کی تاریخ پر زبردست نگاہ، تاریخ کی وہ عظیم شخصیات جو ان بدلتے حالات میں یاد کی جانی چاہیے۔ بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص خاص تاریخ کے واقعات، رفاہی کام کرنے والے، مسلمانوں غیر مسلموں میں رواداری کے تعلقات رکھنے والے، ان مضامین کا انتخاب۔ حاصل مطالعہ محفوظ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نوٹس لکھنے کی عادت ڈالے۔ آج میں نے 4 باتیں پڑھی ہیں، 2 قصے میں نے پڑھے ہیں۔
4 اقوال حکمت ملے ہیں، نہیں ہے ذاتی ڈیریاں، نہیں ہے ذاتی بیاض، نہیں ہے اپنی کشکول۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ذہین آدمی ہے، وہ صید الخاطر لکھ لیتا ہے، میرے ذہن میں جو بات آئی، مطالعے نے جو اخذ کیا۔ تقی عثمانی صاحب نے بہت عرصے پہلے تراشے نامی کتابچہ لکھا ہے۔ مولانا ابو الحسن اعظمی دامت برکاتہم دیوبند میں رہتے ہیں قاری صاحب، ان کی کتاب ہے کشکول ابو الحسن، کشکول اعظمی، نوٹ سے لکھا ہے۔ نلگنڈا میں بہت پرانے ربانی متحرک عالم دین ہیں مفتی صدیق صاحب مظاہری دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے کئی رجسٹر بتائے، یہ میرے کشکول ہے مولانا، میرے سالہ سال کے مطالعے کے انتخابات اس میں لکھے ہوئے ہیں، خلاصے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ بس اچھی گاڑی، اچھی شادی، اچھے جوتے، اچھے چشمے، اچھے غم، اچھے فون، اچھے چشمے کے غم میں زندگیاں کٹ گئی ہیں۔ جن اکابر کا آپ نام لے رہے ہیں ان اکابر کا کون سا کمال اپنے میں پیدا کیا ہے؟ نوٹ سے لکھنے کی عادت، اگر ذاتی کتاب ہو علامات لگائے، آدمی علامات لکھے کہ اس کتاب کا فلانے صفحے سے فلانا صفحہ، فلانے صفحے پر یہ واقعہ، فلانی جگہ پر یہ تجزیہ۔ تیسرا، حاصل مطالعہ اپنی ذاتی کتاب میں فہرست پر آدمی نشانات لگائے۔ چوتھا طریقہ انڈر لائن کرے، خط کشید کرے۔ پانچواں طریقہ اشارات لکھ لیا کرے۔ چھٹا طریقہ اپنے مطالعے کا مذاکرہ کرے۔ آج آپ اتنی دیر مطالعہ کر کے آئے ہیں، آپ نے اپنے مطالعے میں کیا بات پائی ہے؟ جمعرات کے مطالعے کا حاصل کیا رہا؟ مطالعے کو پہنچانا مطالعے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سوتے وقت آدمی اپنے حافظے پر نظر ثانی کرے۔ میں نے ابھی 1 گھنٹہ مطالعہ کیا، کیا کیا پڑھا تھا میں نے؟ اپنے حافظے پر نظر ثانی کرے۔ سونے سے پہلے اپنے مطالعے کا مواد ذہن میں دہرائے۔ مطالعہ باوضو کرے، مضمون قبلہ رخ ہو کر لکھے۔ اپنی جسمانی ایکٹیویٹی کے ساتھ آدمی مطالعہ کرے۔ قوا کمزور ہو گئے، مفتی عزت قاسمی ندوی صاحب بڑے عالم دین ہیں، مشہور مصنف ہیں، وہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے تو مفتی سعید صاحب نے پوچھا تم کیسے لکھتے ہو؟ ایک جگہ بیٹھ کر لکھتے ہو یا بیچ میں اٹھتے بھی ہو؟ انہوں نے اپنا طرز عمل بتایا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ لکھنے کے درمیان بیچ میں اٹھا کرو، کتاب لینے کے لیے اٹھا کرو، ورق گردانی کے لیے اٹھا کرو، تاکہ خون کی گردش، بلڈ سرکولیشن اور جسم میں حرکت باقی رہے۔ اپنی ذاتی لائبریری ہونی چاہیے۔ انگریزوں کی نقالی ہماری قوم نے ننگے پد میں تو کی ہے، چلڈرن لائبریری میں نہیں کی ہے۔ یورپ میں آج بھی کتابوں کی چھپائی کم نہیں ہوئی ہے۔ انگلینڈ میں آج بھی جو اپنے اصلی باشندوں کے اسکول ہے وہ مخلوط تعلیم والے نہیں ہیں۔ وہاں پر شراب کی دکانیں اسکول کے قریب کے علاقے میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی نسل کی پرورش، اعلیٰ ذہانت، اعلیٰ سطحی مطالعے، بہت اونچی تحقیق پر وہ اپنی نسل کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی نسلوں کو واٹس ایپ سوشل میڈیا کے حوالے نہیں کیا ہے۔ یہ نسل ناکارہ رہ جائے گی۔ یہ نسل بہت تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جائے گی
جس کو آپ نے فون اور سوشل میڈیا کا عادی بنا دیا ہے۔ گناہ سے بچ جاتا ہے آدمی۔ آخری بات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سرہانے کوئی کتاب رکھ لیا کرو، جب نیند آنے لگ جائے جب ایک ایک صفحہ پڑھ لیا کرو، دو دو صفحے پڑھ لیا کرو، ایک دن تو یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ آخری درجہ کاہل ترین انسان کے لیے، جی چرانے کے طریقے تلاش کرنے والے کے لیے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ محنت سے آدمی بات سناتا ہے تو لوگ محنت سے سننے کے لیے آتے بھی ہیں۔ جتنی اونچی سطح سے آدمی بات کرتا ہے اتنے اعلیٰ ترین ذہین لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔